لیکن جو تالی دو پاکستان ہاتھوں سے کے بجتی ہے۔ معروضی حالات ہیں، جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں، اس میں آپ کے خیال میں جو تحریک انصاف کے لوگوں سے یہی سوال میں نے بھی کئی مرتبہ کیا تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ جی مطلب ہے کہ یہ تو بڑی ایک سپرفیشل سی گورنمنٹ ہے، کمزور سی حکومت ہے، بات اسی سے ہونی چاہیے کہ جو صاحب اختیار ہے۔ تو یہ موقف کیا آپ کے خیال میں وزن نہیں رکھتا بالکل؟ اگر ہم پاکستان کی تاریخ سے اس موقف کا موازنہ کریں تو ہمارے ہاں پچھلے 76 سالوں سے ہو کے دائروں کا سفر ہے، اور اس دائروں کے سفر میں ایک پولیٹیکل پارٹی اس انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوں، وہ منظور نظر ہو جائے، اور اس کے منظور نظر ہونے کے نتیجے میں اس کو اقتدار مل جائے، اور جو اقتدار سے نکالا جاتا ہے وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے تعلقات پہ ٹھیک ہو جائیں اور وہ اقتدار میں آ جائے۔ تو اگر یہی دائروں کا سفر ہم نے جاری رکھنا ہے تو پھر تو پاکستان آگے بالکل نہیں بڑھ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک بڑی پیکیولر پوزیشن میں ہے۔ جو غلطی میاں نواز شریف صاحب نے کی، ایک وقت میں ان کا بیانیہ بہت مقبول تھا، ووٹ کو عزت دو، اگر وہ اس بیانیے کے ساتھ ڈٹے رہتے، اس کے اوپر کمپرومائز نہ کرتے، تو آج شاید ان کو اتنی غیر مقبولیت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ اور بھی ایک آج اگر سوال ہے، تحریک انصاف یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو حکومت سے اگر وہ بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس حکومت کی شہباز شریف صاحب کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اور اس کی ریلیونس اسی وجہ سے کہ پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے اس کی کھیچم تانی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ کیوں ایک مطلب ہے وہ کیوں ان سے میننگ فل ڈائلاگ کرے گی حکومتی پارٹیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یہ ایک بڑا جنمن لوگ سوال کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، اس کو ایکسپلور کیے بغیر سمجھنا کہ حکومت ڈائلاگ نہیں کرے گی، کیونکہ الٹیمیٹلی حکومت اس ڈائلاگ کے نتیجے میں شاید کمزور ہو، تو یہ میرے خیال سے اس پری سپوزیشن کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھنا چاہیے۔ ابھی آج سے 3 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے ہمارے علم میں ہے کہ حکومتی جماعتیں اور تحریک انصاف جب آپس میں بیٹھیں تو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بھی ایگریمنٹ کر لیا تھا، لیکن اس فیصلے کو، اور یہ تحریک انصاف کے لوگ آن ریکارڈ ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ نون سے جو اس ڈائلاگ کا حصہ تھے، عمران خان صاحب نے ویٹو کر دیا۔ سیاستدان ہمیشہ راستہ نکال لیں گے، اور اس میں مسلم لیگ نون ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، انہیں بھی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کا موقع ملے گا، اور الٹیمیٹلی ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس پولیٹیکل کرائسس کی کاسٹ پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں، تو ایک ہمارے کندھوں پر ذمہ رسپانسبلٹی داری ہے بھی ہے کہ اس جی کرائسس کا مسئلہ حل حل کریں۔ نکالنا۔ اچھا، یہ میں اور اس سے پہلے اگلا سوال کروں، یہ مجھے بتائیے کہ بائی الیکشنز جو ہوئے سیالکوٹ کے، اس پہ بھی آپ نے کچھ نظر دوڑائی ہوگی، کیا آپ کے خیال میں جیتنے والے جیت گئے، ہارنے والے ہار گئے، لیکن مزید سیاست تلخ ہو گئی اس کے بعد؟ الیکشنز کی اور الیکٹورل پروسیس کی تو کریڈیبلٹی رہ ہی نہیں گئی۔ جب تک ہم یہ جو پچھلے سال والے الیکشنز ہوئے، اس کے بعد سے تو اب الیکشن لڑنا، الیکشن کے پروسیس میں حصہ لینا، یہ میرے خیال سے ایک بڑی ایک ہالو ایکسرسائز ہے۔ اب آنے والا جو الیکشن ہے اس میں تو ہم توقع کر رہے ہیں، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو پاکستان کے جس طریقے سے معاملات رہے ہیں، جو ہم نے فارم 47 کے اجراء دیکھے ہیں، اب تو یہی لگتا ہے کہ اگلے آنے والے الیکشن میں تو اوپن آکشنز ہوں گی، اور الیکشن سے پہلے یہ بولیاں لگیں گی کہ جی کہ فارم 47 جو ہیں وہ آپ وقت سے پہلے آ کر خرید لیں۔ تو یہ وہ جمہوریت آپ بنا رہے ہیں کہ جو جمہور دشمن ہے اپنے آخری تجزیے میں، ہے نا؟ جمہوریت تو اب میرے خیال سے ایک بڑا ہم کرائسس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس میں ہم اپنی جو ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے، جو عوام کے جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف سیاست آ نہیں پا رہی۔ سیاست جو ہے وہ صرف ایک اقتدار کا میوزیکل چیئر بن گئی ہے، اور اس میوزیکل چیئر پہ بیٹھنے کے لیے ہر سیاستدان بےتاب ہے، اس کے پاس کوئی نظریہ نہیں، اس کے لیے نظریے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اصول نہیں، صرف ایک ہی اصول ہے کہ بس کسی بھی قیمت پر اقتدار حاصل کرو۔ ہمارا بھی قصور ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے، ہمیں اپنے رویے بھی تبدیل کرنے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے رویے یہ تبدیل کرنے بتائیے، ہوں جب گے۔ آخری مرتبہ میری آپ کی بات ہوئی تھی 2-4 مہینے پہلے، تو اس زمانے بڑا شور اٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑا اس پہ اختلاف کا اتحاد بننے جا رہا ہے، آپ نے بھی اس میٹنگز میں شریک ہوئے، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہوئے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی، مولانا کے بھی، کیا ہوا اس کا معاملہ؟ کیوں ڈیریل ہو گیا، یا اب بھی ایجنڈے پہ کہیں ہے نیچے اوپر؟ معاملہ بالکل ڈیریل نہیں ہوا، ایجنڈے کے اوپر ضرور موجود ہے، اور سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ پچھلا مہینہ ڈیڑھ جس صورتحال میں گزرا، اس میں جو گفتگو ڈومینیٹ کر رہی تھی ایئر ویوز کو، لوگوں کی سوچ کو، وہ انڈیا پاکستان کشیدگی تھی،
اب 10 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, اس میں پھر گفتگو ایک دفعہ پھر کروٹ لے گی, نئی گفتگو شروع ہوگی کہ ٹیکس لگے نہیں لگے, زیادہ لگنے چاہیے تھے, کم لگنے چاہیے تھے, فلانا ٹیکس ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو گفتگو 10 جون کے بعد اب دوبارہ ایک کروٹ لے گی, اور اس میں اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, باہر نکلنا پڑے گا. بجٹ کے بعد آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو آگے دھکا لگائیں گے. ایک تاثر یہ ہوا ہے کہ یہ جو پاک بھارت کشیدگی ہوئی اس کے بعد جو ہے حکومت زیادہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہتے ہیں کانفیڈنٹ محسوس کر رہی ہے, اور وہ یہ نہیں سمجھتی کہ جی اب مزید لفٹ کرائی جائے. وہ جو پہلے ایک ارجنسی ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی سے بات کی جائے اور ایک دباؤ کا شکار تھی, کہ حقیقت ہے کہ حکومت دباؤ سے نکل گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت دباؤ سے نکلی ہے. جو فنڈامنٹل فیکٹرز ہیں جو چینج نہیں ہوئے وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہیں. جس طرح ملک میں ایک معاشی تنگ دستی دیکھ لیں, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. ابھی وقتی طور پر ہماری جو سیکیورٹی فورسز کا جو مثبت اور بڑا اچھا ایک کردار رہا اس کانفلکٹ میں, اس کی وجہ سے ہم اس کانورسیشن میں ضرور انگیجڈ ہیں. لیکن اسی اگر تناظر میں ہم بات کو آگے بھی لے کر چلیں تو جو چیلنجز کا جو ہمیں سامنا آئے گا اگلے چند سالوں میں, جس کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے انڈس واٹر ٹریٹی سے کا بھارت کی طرف سے ابینس میں ڈال دینا. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں تقاضا یہی کرتی ہیں کہ ملک کے اندر ایک منیمم لیول آف کنسنسس ہو, قومی اتفاق رائے ہو, اور پھر باقی جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا ایک رول تو ہے ہی ہے, اور آپ کو دینا پڑے گا. مجھے خطہ کلامی کرنی پڑی. مصطفیٰ کھوکھر صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمیں یہ سیگمنٹ ریپ اپ کرنا ہے. بالکل جو پنچ لائن میں کہوں گا ان کے سیگمنٹ کی رہی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی, وہ یہی ہے کہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے, کیونکہ سامنے چیلنجز ہمارے بہت بڑے بڑے کھڑے ہیں. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.